جی تو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی انفارمیٹیو ہے۔ انفارمیٹیو اس طرح کیا ہے کیونکہ میں اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا دبئی کی ویزا پالیسی سے ریلیٹڈ۔ دبئی گورنمنٹ نے تھوڑے سے ریسٹرکشنز لگائی ہیں کچھ کنٹریز کے اوپر، کچھ سٹیز کے اوپر، جس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ہے جی پاکستان، اور پاکستان کی بھی کچھ سٹیز نہیں بلکہ پورے پاکستان پہ ہی۔ اب جو نیوز ہے جی وہ یہ اس طرح ہے کہ دبئی گورنمنٹ نے پاکستان کے اوپر بہت سارے جتنے بھی ویزے ہیں، وہ چاہے آپ ان کا لگا لیں، وزٹ ویزا لگا لیں، امپلائمنٹ ویزا لگا لیں، یا گولڈن ویزا، یا انویسٹر ویزا کو چھوڑ کے، اور باقی جو دوسرے اس طرح کے چھوٹے موٹے ویزے ہیں ان کے اوپر دبئی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے۔ اب یہ پابندی آپ سمجھیں کہ لگ رہی ہے، لوگ تو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ اور ویڈیو پڑھی ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ گئی ہے، اب آ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ ساری اس کی پیچھے کی سٹوری بتاتا ہوں، اس کے لگنے کی وجہ بتاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ کب تک لگ سکتی ہے، کتنا لمبا چل سکتی ہے۔ تو یہ میں سارا آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ پابندی تو بالکل پکی بات ہے کہ یہ لگ رہی ہے پاکستانیوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر، کہ ان کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، اگر آپ میں سے کوئی جاننے والے کسی کا ہوگا تو اگر کوئی ویزا اپلائی کر رہا ہے تو اس کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے، ایون کہ یہ جو آپ کا ٹورسٹ ویزا ہے 2 ماہ کا، 3 ماہ کا یا ماہ کا، وہ تک بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے جو بڑی وجہ، اب ریزن پہ آ جاتے ہیں جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی کیا کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے آگے ویڈیو بنائی تھی کہ سب سے الیگل کام یہی ہے کہ آپ وزٹ ویزا پہ آ کے یہاں پہ جاب فائنڈ کرتے ہیں، تو لیکن کیا ہے کہ انڈینز بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو نو ایشو۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں جاب مل جاتی ہے کسی کمپنی کی طرف سے، یا ہم اپنا آ کے یہاں پہ ویزا اپنا لے لیتے ہیں، اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، ہماری ایمریٹس آئی ڈی آ جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پاکستانی، کہ ہم یہاں سے لیتے ہیں بینکوں سے لون۔ یہاں پہ کیا ہے کہ اب بہت آپ کو جلدی لون مل جاتا ہے، کیونکہ بینک ظاہری بات ہے سارے دبئی گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ دبئی کے اندر سارا انویسٹروں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، تو لوگوں کے آگے ادھر بینک بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے آگے بینک بنائے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لون دیتے ہیں۔ آپ کو موبائل لینا ہے، آپ کو اس کے لیے لون مل جائے گا، آپ کو جس چیز کے لیے آپ کو لون چاہیے آپ کو مل جائے گا۔ تو جی کیا ہوتا ہے کہ وہ اماؤنٹ بھی کوئی اتنی بہت زیادہ نہیں ہوتی، ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ لون لیتے ہیں 10,000 کا، 20,000 کا، زیادہ سے زیادہ 50,000 کا، تو وہ لون لے کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب کچھ تو ان میں سے واقعی جینوئن اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لون لیا اور لے کے بھاگے، لیکن کچھ ہمارے جو ہیں پاکستانی بھائی، وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دبئی میں رہ کے 10-12 ہزار روپے کہیں سے جوڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں، 15,000 لگا لیں۔ میں گیم آپ کو سمجھا رہا ہوں جس وجہ سے یہ ساری گیم ڈل رہی ہے۔ اب ان کا کیا کام ہے جی، وہ 12-13 ہزار پکڑ کے، 15,000 پکڑ کے کمپنی بناتے ہیں۔ آپ کمپنی جب ایک بناتے ہیں تو آپ کو ایک کوٹا ملتا ہے، کوٹا کہہ لیں، جس پہ سے آپ کو 8 ویزے، 10 ویزے، 15 ویزے، 20 ویزے تک ملتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ان ویزوں پہ بلواتے ہیں پاکستان سے یا اپنی سٹی سے، اپنی کنٹری سے لوگوں کو بلواتے ہیں، اور ان کے نام پہ لون لیتے ہیں، ان کے نام پہ لون لے کے انہیں واپس بھگا دیتے ہیں۔ سپوز ہر ایک بندے کے نام پہ انہوں نے لیا جی 20,000 کا لون، اب 20,000 کا لون ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے۔ ان کے پاس 20 بندے ہیں، اور فی بندے سے انہوں نے کے اوپر 20,000 درہم کا لون لیا، اور اس بندے کو دیا 5,000، 15 رکھا جیب میں، اور اس بندے کو بھگا دیا جی۔ اب کچھ نہیں کر سکے گی دبئی گورنمنٹ یا کوئی بھی، صرف کیا ہوگا، اس بندے کے اوپر بین لگ جائے گا جو بھاگ گیا، وہ کمپنیاں خود آزاد رہتی ہیں۔ اب اس طرح کی گیمیں تو یہ تقریباً پچھلے 5، 7، 10 سالوں سے یہ گیمیں چلتی آ رہی ہیں۔ تو یہ ریسرچ اپنی انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی دبئی گورنمنٹ نے، آگے بھی انہوں نے کچھ سختیاں کی تھی، بلکہ یہ لون دینا بند کر دیے تھے، تو ویزے اس لیے اب ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ یہ گیمیں ڈال کے گئے ہیں پاکستانی، یہاں پہ آتے ہیں۔ تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ کئی کنٹریز میں ایک کسی آپ ہوٹل پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے رباب جو ہوگا جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، اس نے سپوز کریں پیسے منگوانے ہیں، اس کے اکاؤنٹ کی لیمٹ ختم ہو گئی ہے، یا اس کی ایمریٹس آئی ڈی پہ پیسے نہیں آ سکتے، تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے اپنی ایمریٹس آئی ڈی دو، میں آپ کی ایمریٹس آئی ڈی میں پیسے منگواتا ہوں، تو پھر وہ میں نکلوا لوں گا۔ آپ کہتے ہیں جو ٹھیک ہے، آپ کی ایمریٹس آئی ڈی پہ کسی بھی کنٹری سے سپوز 20,000 درہم آ گیا، 20,000 ڈالر آ گیا، تو آپ نے کیا کیا جی، آپ راتوں رات ہی چھپر ہو گئے، وہ پیسے لے کے سب کچھ لے کے۔ تو اس طرح کی گیمیں بہت ساری ہیں کہ آپ جابز نہیں ملتی پاکستانیوں کو، لوگ بہت ڈر رہے ہیں۔ تو دبئی گورنمنٹ بھی کوئی اتنی پاگل تو نہیں ہے، اتنا بڑا ملک چلا رہی ہے، اتنے اچھے طریقے سے چلا رہی ہے، تو یہ ساری وجہ ہے جس وجہ سے جی دبئی گورنمنٹ جو ہے وہ بین کر رہی ہے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر کوئی نیا آنے والا ہے ابھی تو آپ کے پاس چانس ہے، امید ہے
کچھ ہیں لوگ جن کے ویزے بھی ہو رہے ہیں، وزٹ پہ آ رہے ہیں، تو میں ان سے نئے آنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اپنا بھی رزق حلال کریں اور دوسروں کا بھی حلال کریں. یہاں پہ آگے اس طرح کے کام نہ کریں کہ آپ کا رزق بھی حرام ہو اور بعد میں دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بنے. دیکھیں ایک بندہ اگر 20,000 درہم لے کے چلا گیا کتنا بنتا ہے؟ 10-15 لاکھ روپیہ. اس کے اوپر ساری زندگی کا بین لگ گیا، لیکن اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت مسئلہ بنے گا. تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. تو میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر کوئی سوال وغیرہ کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیے. تھینک یو.